بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چالاک چوہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے چوہوں کا ایک خاندان چھوٹے سے بل میں رہائش پذیر تھا۔ دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک کی تلاش کر سکتے تھے، سو سارا دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ وجہ یہ تھی کہ بلی نہایت آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور شکار کر لیتی تھی۔ چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب بھی چھپ چھپا کر نکلتے۔ بلی کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ وہ کتنی بھی احتیاط کیوں نہ برتے، بلی ایسے دبے پاؤں آتی کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی اور ان کا ایک ساتھی بلی کے پنجے یا ڈنر کی نظر ہو جاتا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ خوف کے عالم میں جیتے رہے اور ہر روز ان کے ساتھی بلی کی بھیٹ چڑھتے رہے۔ آخر ایک رات بوڑھے چوہے نے اجلاس بلایا جس میں ہر چھوٹا بڑا چوہا شریک ہوا۔ بوڑھے چوہے نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، یہ ڈر ڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ کیا کیسی زندگی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کے پیٹ کا ایندھن بنتے رہیں اور ہم چپ چاپ سہتے جائیں۔ بوڑھے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیگر چوہوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مکہ ہوا میں لہرایا اور کہا، آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی۔ سوچو میرے ساتھیوں، کوئی ترکیب سوچو اس عذاب سے نجات پانے کی، آزاد زندگی گزارنے کی۔ بوڑھا چوہا خاموش ہو گیا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا، وہ مارا ایسی ترکیب سوچی ہے کہ بس۔ سارے چوہے ایک زبان ہو کر بولے، وہ کیا؟ چوہے کھنکھارا، پھر اپنی گردن سہلاتے ہوئے گویا ہوا، ہم ایک گھنٹی بجلی کی گردن میں باندھیں گے تو جب وہ آئے گی تو گھنٹی بجے گی اور ہمیں پتہ چل جایا کرے گا اور ہم بھاگ جائیں گے۔ سب چوہے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ واہ بھائی واہ، کیا عمدہ ترکیب ہے! آپ بڑے ہیں، آپ ہی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھیے۔ چوہا تیار ہو گیا۔ جب بلی کے آنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بلی قریب آئی، چوہے کے تو چھکے چھٹ گئے، پاؤں کپ کپائے، ہاتھ تھر تھرائے، گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا بل میں داخل ہو گیا۔ بلی تو شکار کو بچتا دیکھ کر واپس ہو لی، مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا۔ سب چوہے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے تھے۔ کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا، بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا۔ اگلی رات تمام چوہے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس بار ایک بوڑھے چوہے نے ترکیب بتائی، میرے دوستو، اتفاق پہ برکت ہے نا، اس لیے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر اکٹھے حملہ کر دیں گے، خوب ماریں گے۔ ایسا کرنے سے بلی پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی جرات نہ کر سکے گی۔ سارے چوہے خوش ہو گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی بلی آئی سب نے حملہ کر دیا۔ کوئی ٹانگ سے چمٹ کر کاٹنے لگا، کوئی دم سے، کوئی پیٹھ پر۔ بلی نے جو زور لگایا دم جھاڑی، پیر جو پٹخا تو ایک چوہا دور جا گرا، دوسرے کا کچومر نکل گیا۔ باقی چوہے نے جو حال دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی، سب بل کی طرف بھاگے۔ بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی۔ سب چوہے ایک دوسرے کو لان تان کر رہے تھے، بزدل اور ڈرپوک کے القابات سے نوازتے، پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے۔ ایک ننھا سا چوہا بول اٹھا، مجھے ایک بہت اچھی ترکیب سوجی ہے، وہ یہ کہ زمین پر گوند پھیلا دی جائے اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ بلی جب گوشت کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کے پاؤں گوند کی وجہ سے چپک جائیں گے، پھر وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے گی اور یوں ہم گھنٹی اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ اب چوہے خوشی خوشی گوند زمین پر پھیلائے، گھنٹی ہاتھ میں پکڑے بلی کا انتظار کرنے لگے۔ بلی آئی سو گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں، جھٹ سے اس پر لپکی، لیکن یہ کیا، اس کے پاؤں تو گوند کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔
जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद कोन में लुढ़कता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और इसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता है क्योंकि इसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती है और वो फौरन ही अपने बिल में छुप जाते हैं।